بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ دیر کے لیے ٹیکسی میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے خیالات کی رو میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اچانک ویرا کو خیال آیا اور اس نے غزالہ کو ٹوک دیا، تمہارے ذہن میں چبھنے والے کچھ نکیلے سوالات درمیان میں رہ گئے ہیں۔ ذرا ذاتی نوعیت کی بات ہے، پھر بھی میں جاننا چاہتی تھی کہ ایک اطالوی مرد تمہارے ساتھ کیوں رہ رہا تھا۔ غزالہ نے جھجکنے کے باوجود اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ کچھ پوچھے بغیر تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، ویرا نے برا منائے بغیر سکون سے جواب دیا۔ تم شادی شدہ ہو اور اچھی طرح جانتی ہو کہ مرد اور عورت کیوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ابھی تم نے اپنے شکار کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تمہارا جواب واضح نہیں ہے۔ اگر تمہاری اور اطالوی کی رفاقت کا سبب وہی تھا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے صدمہ ہے۔ ویرا نے یوں کہا لگایا جیسے وہ غزالہ کے تبصرے سے محظوظ ہوئی ہو، پھر بولی، میں اپنی کسی کمزوری کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتی۔ میرا ماضی کسی کھلی ہوئی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، اس کے باوجود میں ایسی گئی گزری نہیں ہوں کہ خود کو دوسروں کے لیے کھلونا بنا دوں۔ وہ مرد تھا اور میری خوشامدوں میں لگا رہا، مگر میرے لیے اس کی حیثیت ایک اعلی کار سے زیادہ نہیں تھی۔ آج وہ اپنے سینے پر سنگین محرومی کا داغ لے کر رخصت ہوا تھا۔ بس غزالہ نے ٹیکسی میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں گرم جوشی سے ویرا کا ہاتھ دبایا۔ میں تمہاری زبان سے یہی سننا چاہتی تھی۔ میرے ذہن میں مسلسل ایک خلش سوار تھی۔ یہ صرف تمہارے خلش تھی یا تمہارے شوہر کو بھی اس بارے میں کوئی تشویش لاحق تھی؟ ویرا کی آواز میں اشتیاق اور تجسس امڈ آیا۔ اس بارے میں ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، غزالہ نے ایمانداری سے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اطالوی کے بارے میں اسے تم سے زیادہ خلش ہوگی۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہا ہوگا، جال بن رہا ہوگا، مگر اس نے مجھ سے اس بارے میں کبھی کھل کر بات نہیں کی۔ وہ بہت شفاق اور سنگ دل آدمی ہے، بے رحمی سے اپنے اور دوسروں کے جذبات کو کچل کر مطمئن نظر آنے کی اداکاری کرتا ہے۔ سچ پوچھو تو میں نے اسی کو سلگانے کے لیے اس اطالوی کو الجھایا تھا۔ میں اسے جتانا چاہتی تھی کہ میں اس کی کوششوں کے باوجود تنہا نہیں ہوں۔ جب چاہوں اپنے گرد بھنورے جمع کر سکتی ہوں، لیکن وہ بے حس بن جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ اس نے اس بارے میں تم سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ تمہاری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے۔ غزالہ نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، میں اس میں دخل انداز نہیں ہوتی، لیکن تمہاری ان باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم اپنی ذات سے زیادہ ان کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ حد یہ ہے کہ بعض کام صرف انہیں جلانے کے لیے کرتی ہو۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ تمہارے الفاظ سے خلوص اور اپنائیت کی مہک آ رہی ہے، مگر پھر بھی تم اس کی بیوی ہو۔ میں تمہارے ساتھ اس موضوع پر بحث نہیں کر سکتی۔ اس بات کو یہیں چھوڑ دو، مگر اسے یہ ضرور بتا دینا کہ میں نے اس کی ہر بات مان لی ہے، اطالوی کو رخصت کر دیا ہے اور رات کی آخری ٹرین سے یہ شہر بھی چھوڑ دوں گی۔ تمہارے دونوں فیصلے بہت مناسب ہیں ہمارے لیے۔ یہ ملک اور شہر اب مخدوش ہو چلا ہے۔ تم لوگوں کا اگلا منصوبہ کیا ہے؟ ویرا نے اپنا پچھلا سوال نئے زاویے سے دہرایا۔ غزالہ پھر انجان بن گئی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ آج 2 بجے ہونے والی ملاقات کے بعد اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ ہم دونوں آپس میں کوئی تبادلہ خیال کرتے۔ وہ مصروف تھے اور پھر میں ادھر نکل آئی۔ اوہ، شاید ہم انڈیا گیٹ کے علاقے میں پہنچنے والے ہیں۔ ویرا نے ونڈ شیلڈ کے پار نظر آنے والی روشنیوں سے چونک کر کہا، تم یہیں مجھ سے الگ ہو جانا، زندگی رہی تو پھر اگلے کسی پڑاؤ پر ہماری ملاقات ہوگی۔ ویرا کے اما پر ڈرائیور نے ٹیکسی ایک مناسب مقام پر روک دی۔ غزالہ نے اپنا وینٹی بیگ اٹھایا اور اسے الوداع کہہ کر ٹیکسی سے اتر گئی۔ کناٹ پیلس تفریح سے زیادہ سیاحوں کی خریداری کا مرکز تھا، شاید انڈیا گیٹ شہر کا سب سے بڑا تفریحی مرکز تھا۔ غزالہ نے پہلی مرتبہ وہ علاقہ دیکھا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ ضرور اس مقام پر رکتی، لیکن جان اسمتھ کے قتل کے بعد وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ میں نے اپنی ساری کشتیاں جلا کر بھارت کی سرزمین
سرزمین پر اپنی بھرپور کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا، اس مرتبہ وقت کا معمولی سا زیاں بھی ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ غزالہ نے انڈیا گیٹ سے دوسری ٹیکسی لی اور ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تو کامیابی کا جوش جذبہ اس کے چہرے سے چھلکا پڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی، ورنہ وہ جتنی دیر باہر رہی تھی میرا ایک ایک لمحہ انتظار کے غیر یقینی کرب اور بے چینی میں گزرا تھا۔ مجھے اس سے فوری طور پر کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کامرانی کی تحریر پڑھ لی تھی۔ میں نے والہانہ انداز میں اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ دہلی میں جان اسمتھ کی موت ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جلال کو اس کی طرف سے تشویش تھی۔ اس کے نزدیک جان اسمتھ ایک ایسا خوفناک مگرمچھ تھا جس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی صورت میں ایک زبردست بھونچال پیدا ہو سکتا تھا۔ جلال کے وہ سارے تحفظات پاکستان کی سرحدوں تک محدود تھے۔ ہم نے جان کے خلاف جو کچھ کیا تھا پاکستان سے باہر کیا تھا۔ اس کا کام ایسی رازداری کے ساتھ تمام کیا گیا تھا کہ بھارتی اور امریکی حکام اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود پاکستان کو اس واردات میں ملوث نہیں کر سکتے تھے۔ ہم دونوں کچھ دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے، پھر غزالہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے اندیشوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس کا بنیادی خوف یہ تھا کہ راہ والوں سے براہ راست سامنا ہونے کے باوجود ہمارے کام غیر معمولی آسانی کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ نریش شرما نے پاکستان کے بارے میں راہ کی فائلیں میرے سامنے رکھ دی تھی اور میں فون کے ساتھ اپریٹس کے بے دریغ استعمال کے باوجود کسی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ غزالہ صرف ایک سمت میں سوچ رہی تھی جو منفی تھی۔ پورے حالات و واقعات پر اس نے گہری نظر ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہمارا کام سہل ہونے کا پہلا سبب یہ تھا کہ رینا رائے سے انل بسواس تک کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں ڈینی تھا۔ وہ اپنے ذرائع سے تصدیق کر چکے تھے کہ میں مظہر خان تھا اور کراچی کے پتے پر موجود نہیں تھا۔ ان کے نزدیک مظہر خان سیاست سے بے خبر کاروبار اور تفریح میں مگن رہنے والا ایک رنگین مزاج پاکستانی تھا جسے رینا اجیت رائے نے آسانی سے اپنے دام میں پھانس لیا تھا۔ نریش شرما نے بھی مجھے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ راہ کی پاکستان والی فائلوں پر جو کچھ لکھا ہوا تھا خفیہ اور مخفف حروف میں لکھا ہوا تھا۔ ایک عام پاکستانی تو کیا کوئی بھارتی شہری بھی ان بند فائلوں پر نظر ڈال کر کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نریش شرما نے اسی یقین کی بنا پر میرے سامنے ان فائلوں کو اوپر نیچے کیا اور مطلوبہ کاغذات بلکہ اخباری تراشے دکھانے کے بعد فائلیں دوبارہ محفوظ تجوری میں مکفل کر دیں۔ یہ میری خفیہ معلومات اور باخبری کا نتیجہ تھا کہ میں نے ایک ہی نظر میں ان بند فائلوں کا متن بھانپ لیا۔ اس میں نریش شرما کی کسی بے پرواہی، غیر ذمہ داری یا حماقت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ غزالہ کا دوسرا نقطہ میرے آزادانہ مواصلاتی رابطوں کے بارے میں تھا۔ جہاں تک گوپال کے دیے ہوئے آپریٹرز کا تعلق تھا، وہ آئی بی کے ایجنٹوں کا محفوظ آلہ تھا جو مخصوص فریکوینسی پر کام کرتا تھا۔ اس پر ہونے والی بات چیت کو راہ والے اسی صورت میں پکڑ سکتے تھے جب انہیں کسی نیٹ ورک کے فعال ہونے کا شبہ ہوتا اور وہ 24 گھنٹے ہر فریکوینسی کی دیکھ بھال کرتے رہتے۔ وہ بہت دشوار کام تھا۔ کہیں سے کوئی سراغ حاصل کیے بغیر کوئی بھارتی ایجنسی محض اتفاقاً ہی ہماری بات چیت پکڑ سکتی تھی۔ کوئی تیسرا امکان خارج از قیاس تھا۔ فون کے بارے میں غزالہ کے شبہات CSD کی وجہ سے بے بنیاد تھے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا تھا اور اس وقت پھر بتایا کہ CSD ایک ایسا آلہ تھا جس کی موجودگی میں صرف 2 لائنیں ایک دوسرے کے رابطے میں رہ سکتی تھیں۔ تیسری لائن بعد میں شامل ہوتی تو لائن از خود ڈراپ ہو جاتی۔ رابطہ ہونے سے پہلے کوئی درمیان میں موجود ہوتا تو مطلوبہ رابطہ سرے سے قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ تیسری لائن کا پہلا ہندسہ ملاتے ہی CSD خود کار طریقے سے وہ رابطہ کاٹ دیتی۔ حد یہ تھی کہ CSD والے فون سے ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ کیا جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ بدری ناتھ نے مجھے بتا دیا تھا کہ راہ والوں نے اپنے استعمال کے لیے جاپان کی ریڈ آرمی سے کچھ CSD خریدی تھیں جو راہ کے بعد اہم ترین عہدے داروں کے استعمال میں تھیں۔ وہ راہ کا بہت خفیہ ہتھیار تھا۔ وہ اس کی اہمیت اور کارکردگی سے بخوبی واقف تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں مقیم مظہر
اکبر خان نامی پاکستانی بھی چوری چھپے CSD سے استفادہ کر رہا تھا۔ مجھے غزالہ کو مطمئن کرنے کے لیے خاصی مغزنی کرنا پڑی، مگر آخر کار ہر بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مسکراتے ہوئے بولی، گاہے گاہے باز خواں ایک قصہ پارینہ، راہ والی بات شاید ایسے مواقع کے لیے کہی جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میرے ذہن میں سب کچھ گڈ مڈ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آج کل ہمارے ستارے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جان اسمتھ کے مرنے تک مجھے اپنی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ ہر آن یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اچانک مسلح افراد کا کوئی جتھا نمودار ہوگا اور ہتھیاروں کی زد پر مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جان کو کامیابی سے مار لینے کے بعد تمہارے یہ اندیشے ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ جب نہیں، لیکن آپ سے بات کر لینے کے بعد اب میں بہت مطمئن ہوں۔ آپ کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کے بعد تحفظ اور عافیت کا ایک نیا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان ذرا سی باتوں نے سفر کی تنہائی میں مجھے دہلایا ہوا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ ویرا کی بکواس کا کیا جواب دیا جائے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ میں نے آپ کو ہر بات منو ان بتا دی ہے۔ وہ آپ کی طرف سے خطرناک خود فریبی میں مبتلا ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس میں آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ رابرٹو کو جگہ دے یا کسی البرٹ سے دوستی کرے، مجھے اس کے بارے میں سوچنے اور اپنا خون سلگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے مفروضوں پر خود ہی سوچتی اور کڑتی رہتی ہے۔ میں اس پر ترس کھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ بس یہی کرتے رہیں۔ یہ نہ بھولیں کہ وہ ہم لوگوں کی ہر ہمدردی اور محبت کی حقدار ہے۔ ہمدردی کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری محبت پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، میں نے شوخی سے کہا۔ اب صرف ایک بات رہ گئی ہے، سلطان شاہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے چالاکی سے موضوع تبدیل کر دیا۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اڑا دی۔ میں اس کی طرف سے غافل نہیں ہوں، لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے بعد یہاں سے کراچی فون کرنے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ اب تم سامان سمیٹو، ہمیں جلد از جلد ہوٹل چھوڑنا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ اسباب نہیں تھا۔ غزالہ نے فوراً ہی کپڑے وغیرہ سمیٹنے شروع کر دیے۔ ہوٹل کا کمرہ چھوڑنے سے پہلے میں نے اپریٹس پر G3 سے رابطہ کیا۔ وہ ہوٹل کے قریب اپنی گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔ گوپال نے اسے مسلسل ہمارے دیکھ بھال اور حفاظت پر مامور کیا ہوا تھا۔ میدان بالکل صاف ہے۔ شام کو تمہاری واپسی کے بعد سے اب تک کوئی مشتبہ آدمی ادھر نہیں آیا، سنیل نے مجھے بتایا۔ تم تیار رہو، ہم تھوڑی دیر میں باہر آ رہے ہیں، میں نے اسے آگاہ کیا۔ چلے آؤ، میں تیار ہوں، ہر ایک کی نگاہیں اب تمہاری طرف لگی ہوئی ہے۔ اوکے، اوور اینڈ آل، میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس بار ہم ہوٹل کا کمرہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے تھے۔ میں نے فون کی لائن سے CSD الگ کر کے تاروں کو اس صفائی سے جوڑ دیا کہ بادی النظر میں ان پر کوئی شبہ نہ کیا جا سکے۔ غزالہ سامان سمیٹ چکی تھی اور میرے اشارے کی منتظر تھی۔ میں نے کمرے پر الوداعی نظریں ڈالیں، پھر ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ میں نے کاؤنٹر پر براہ راست چابی دے کر اپنا حساب طلب کیا تو کلرک کو ہماری اچانک روانگی پر قدرے حیرت ہوئی۔ میں نے دانستہ اسے بتا دیا کہ ہم نے آج رات ہی آگرہ جانے کا پروگرام بنا لیا تھا تاکہ تاج محل دیکھ سکیں۔ میرے پاس نریش شرما کے دفتر اور گھر کے فون نمبر موجود تھے، لیکن میں اس مرحلے پر رہا کہ کسی اہلکار سے رابطہ کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ نریش کو مجھ سے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے روا روی میں ہوٹل کے کلرک کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ جا رہا تھا۔ میرے اچانک غائب ہونے پر راہ والے جستجو کرتے تو وہ بات ان کے علم میں بھی آ جاتی۔ نریش شرما یہی سمجھتا کہ میں نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے غزالہ کو اسی رات آگرہ لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ میرے نازک مفروضے تھے۔ اگر بات جان اسمتھ کے قتل تک محدود رہتی تو شاید وہ مفروضے کارآمد رہتے، کیونکہ میں نے نریش شرما سے اگلی شام تک کا وقت لیا ہوا تھا۔ وہ اس انتظار میں رہتا کہ میں آگرہ سے واپس دہلی پہنچنے کے بعد اس سے بات کروں گا۔ بظاہر ایسا ہونا مشکل نظر آ رہا تھا، کیونکہ آنے والی رات کے لیے میں نے کچھ اور سوچا
ہوا تھا۔ اب کچھ میرے ارادوں کے مطابق ہوتا چلا جاتا تو دہلی کے انتظامی حلقوں کے لیے اگلی صبح بہت بھیانک ثابت ہونے والی تھی۔ تمام خفیہ ادارے بیک وقت حرکت میں آ جاتے، ہر مشتبہ شخص کو بے رحمی سے پکڑ لیا جاتا۔ ان حالات میں میرا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں آنے کا کوئی امکان تھا۔ میں راہ والوں کے لیے ذرا بھی مشتبہ قرار پاتا تو میرا ہر مفروضہ ریت کی دیوار کی طرح برباد ہو جاتا۔ سنیل ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر سرلا کے گیسٹ ہاؤس میں پہنچا تو وہاں گوپال اور ولی رام پہلے سے موجود تھے۔ وہ دونوں مجھے اپنے اس کمرے میں لے گئے جو ان کا عارضی ٹھکانہ بنا ہوا تھا۔ سنیل غزالہ کو لے کر اندر چلا گیا۔ ہمارے درمیان رسمی باتیں ہو رہی تھی کہ سنیل بھی ہمارے ساتھ آ ملا۔ اس نے بتایا کہ سرلا غزالہ کو ساتھ لے کر کسی اور محفوظ ٹھکانے کی طرف جا رہی تھی جہاں سے وہ صبح 4 بجے واپس لوٹ آتی، کیونکہ 6 بجے ہمیں دہلی سے امرتسر روانہ ہونے والی پرواز پکڑنی تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا، گوپال نے سنیل کی رپورٹ سن کر کہا۔ آج کی رات بھابھی کا یہاں رہنا مناسب نہیں تھا، کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ گھر سب سے پہلے عطاب کا نشانہ بنے گا۔ گوپال بہت نیچی آواز میں بول رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں صرف ایک بلب کی ناکافی روشنی پھیلی ہوئی تھی، باقی 2 بلب بند تھے۔ دونوں کھڑکیوں کے پردے کھینچ کر اس روشنی کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ غزالہ کی سرلا کے ساتھ روانگی خبر سن کر مجھے خالی پن کا احساس ہوا، لیکن میں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ انٹیلیجنس بیورو کے وہ تینوں محنتی کارندے میرے ہمدرد اور بہی خواہ تھے۔ مجھے آنکھیں بند کر کے ان کے ہر فیصلے پر اعتماد کا اظہار کرنا تھا۔ اس آپریشن میں صرف ہم چاروں شریک ہوں گے۔ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ آپریٹس پر چاروں کے کوڈ جوں کہ توں رہیں گے۔ G3 اور G4 کسی SOS سگنل کے بغیر اندر نہیں آئیں گے۔ میں تمہاری ہدایت کے مطابق ان کی بریفنگ کر چکا ہوں، گوپال نے کہا۔ ہتھیار آتش گیر سیال، دستی بم اور دھوئیں کے بم 2 جگہ بانٹ دیے گئے ہیں۔ چاہو تو ان کا جائزہ لے سکتے ہو۔ تم تینوں ذمہ دار افراد ہو، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ میں ایک بار پھر بتا دوں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارا کوبرا مشن نہایت خاموشی اور رازداری کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچے۔ انتہائی ناگزیر حالات میں کسی آتشی یا بارودی ہتھیار کے استعمال کی باری آئے گی۔ وہ تینوں تفہیمی انداز میں اپنے سر ہلا کر رہ گئے۔ راہ والے صرف آج کی رات غافل ہیں، ہو سکتا ہے کہ رات کے آخری لمحات میں ان کی صفوں میں ہلچل پیدا ہو جائے، کیونکہ جان اسمتھ نامی ایک امریکی سفارتکار کی لاش ہوٹل سمراٹ کے کمرہ نمبر 310 میں مکفل ہے۔ اس کی لاش دریافت ہونے کے بعد پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ جائے گی۔ یہ دھول بیٹھنے تک تم لوگوں کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ میرے انکشاف پر وہ تینوں متحیر نظر آئے تھے۔ میری بات مکمل ہونے پر گوپال نے پوچھا، وہ کراچی سے یہاں آیا ہوا تھا، وہ کب اور کیسے مارا گیا؟ تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے، رضائے الہی میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اس کی موت کا صحیح سبب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتائے گی۔ تم انیل کے پاس سے لوٹنے کے بعد سے ہوٹل میں تھے۔ سنیل کے ہونٹوں سے تحیر زدہ سرگوشی برآمد ہوئی۔ بھابھی کو ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی میں کہیں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ کیا یہ ناقابل یقین کام انہوں نے سر انجام دیا ہے؟ بھول جاؤ کہ غزالہ کہیں گئی تھی، میں نے سختی سے کہا۔ اب جان اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ایک ہوا تھا، ہمیں اس کی گرد تک سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ولی رام نے زبان کھولی۔ اس کے اسباب کچھ اور تھے، وہ اب بھی برقرار ہیں۔ اس معاملے سے کسی پاکستانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مارا گیا۔ رات کو راہ کے دفتر میں واردات ہوگی۔ چند گھنٹوں میں رونما ہونے والے ان واقعات کے بعد اپنی اچانک رپوشی کے لیے تم نے کیا جواز سوچا ہوا ہے؟ گوپال نے میری طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش لہجے میں سوال کیا۔ واقعات نے اچانک پلٹا کھایا ہے۔ ہم نے آج کی رات انتظار میں ضائع کر دی تو پتہ نہیں کل راہ کی فائلیں کہاں ہوں گی۔ میں نے نریش سے کل شام تک کا وقت لیا ہوا ہے، بس یہ امید ہے کہ افراتفری میں وہ اتنی جلدی میری طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ ہم صبح سویرے امرتسر کی طرف پرواز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شام ہونے سے پہلے لاہور پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے، میں ان کے ہاتھ نہیں آ سکوں گا۔ یہ بات کھل جائے گی کہ تم مظہر خان نہیں ڈینی تھے۔ گوپال کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ وہ کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے کہ تم ان کی آنکھوں میں
دھول جھونک کر یہاں سے نکل گئے۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ان کی توجہ میری ذات پر مرکوز ہوگی تو وہ یہاں کام کرنے والوں پر دھیان نہیں دیں گے۔ انیل کہہ رہا تھا کہ بھارت سے مقبوضہ کشمیر تک 7 پاکستانی ایجنسیاں کام کرتی ہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، گوپال نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ میں صرف اپنے آدمیوں سے واقف ہوں، مگر میں ان سے بھی ناواقف ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دہلی میں ہماری آخری ملاقات ہو۔ مجھے ان کے ناموں کا علم ہونا چاہیے۔ سنیل کا نام پرویز احمد ہے۔ ولی رام کو عبداللہ کا نام استعمال کیے ایک مدت بیت چکی ہے۔ میں اپنا نام پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مگر گمبھیر مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ کمرہ مختصر ضرور تھا مگر ان کی ضروریات کی حد تک کافی تھا۔ عبداللہ نے چائے بنانے کے لیے برقی کیتلی آن کر دی۔ ہمارے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ 11 بجے تک چائے کے 2 دور چلے۔ اس درمیان میں یہ تجویز بھی زیر غور آئی کہ جو کچھ طے ہوا تھا میرے اور نریش شرما کے درمیان طے ہوا تھا، اگر اسے بھی راستے سے ہٹا دیا جائے تو بہت سی باتیں پردے میں رہ سکتی تھیں۔ اسی کے ساتھ یہ امکان بھی تھا کہ راہ والوں کے میری طرف متوجہ ہونے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ ایک وقت میں کئی اقدامات سے معاملات بہت زیادہ الجھ جاتے۔ یہ بھی سوچا جاتا کہ وہ 2 یا 3 افراد کا کام نہیں تھا۔ کسی بڑی جماعت نے منظم پیمانے پر ایک ہی وقت میں یا آگے پیچھے ہر طرف ہاتھ پیر چلائے ہیں۔ دہلی میں سرگرمی سے ان لوگوں کی تلاش شروع ہو جاتی جو میرا ساتھ دے رہے تھے۔ پھر آئی وی والے اصولی طور پر غیر ضروری الجھاؤں سے دور رہنے کے عادی تھے۔ وہ نریش شرما کے قتل میں براہ راست ملوث ہونے پر شاید ہی آمادہ ہوتے۔ میری حیثیت ان کے رسمی سربراہ سے زیادہ نہیں تھی، جس کا بس برم ہی برم تھا، اختیارات نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایک مستقل اور باضابطہ ادارے کے پکے ملازمین باہر سے آئے ہوئے کسی متعلق العنان سربراہ کی بالادستی قبول نہیں کر سکتے تھے، جو اپنے اقدامات کے لیے اپنے ضمیر کے سوا کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھا۔ ان کے یہاں جواب دہی اور سردنش کے ضابطے سختی سے نافذ تھے۔ ان لوگوں کو گرین کوبرا فائل کی تلاش تھی۔ اس کے حصول کے لیے وہ ہر قیمت ادا کرنے پر تیار تھے، اس لیے یہ ممکن ہو سکا تھا کہ رات کی کارروائی میں وہ تینوں بھی میرے ساتھ بھرپور انداز میں شریک ہوں۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی جہاں تھی۔ پہلے سے جو طے ہو چکا تھا اس رات کے لیے وہی کافی تھا۔ ان تینوں سے ہونے والی باتوں کے نتیجے میں ایک نیا امکان ابھر کر سامنے آیا تھا۔ فوری طور پر کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا کہ جان اسمتھ کے قتل کے سلسلے میں پاکستان پر الزام تراشی کرے، لیکن یہ خطرہ بہرحال برقرار تھا کہ دہلی سے میری اچانک غائب ہو جانے کے بعد بڑے پیمانے پر چھان بین شروع ہوتی، جس کے نتیجے میں راہ والوں کو یہ سراغ مل جاتا کہ میں مظہر خان کے نام سے ان کے سینوں پر مونگ ڈال کر پاکستان واپس لوٹ چکا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ انکشاف راہ والوں کے زخموں پر کیسی نمک پاشی کرتا۔ وہ مشتعل ہو کر میرے خلاف ایک نئی اور بھرپور پروپیگنڈا مہم شروع کر سکتے تھے، جس کی آڑ میں پاکستان کو دل کھول کر بدنام کیا جاتا۔ ایسی حرکت کی صورت میں راہ والوں کی ذلت اور رسوائی یقینی تھی۔ ہر طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا کہ وہ اپنے گھر میں ایک بدترین دشمن کی پر اسرار آمد اور روانگی سے بے خبر کیوں رہے۔ مجھے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششوں میں ان کے چہروں پر کالک پھر جاتی۔ غالب امکان یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ میری پس پردہ کارروائیوں سے واقف ہونے کے بعد اپنی معلومات کو پھیلانے کے بجائے سختی سے دبائے رکھیں گے اور جان اسمتھ کے قتل کے بارے میں میرا نام نہیں اچھالا جائے گا۔ ان کے بزدل کارندے شاید خوفزدہ ہو کر پاکستان میں بھی سست پڑ جاتے۔ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے خلاف محدود اور بدترین کارروائی پر اکتفا کیا جائے۔ آگ کو زیادہ پھیلانے کی کوشش میں ہمارا دامن بھی آتش زدگی کا شکار ہو سکتا تھا۔ 11 بجے پرویز اور عبداللہ نے نہایت خاموشی سے وہ کمرہ چھوڑ دیا۔ وہ دونوں کھلے ہوئے منہ والے 2 وزنی تھیلے بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، جن میں ضروری ہتھیار اور دستی گولے وغیرہ موجود تھے۔ میرے پاس بیم گن کی صورت میں اکلوتا اور اہم ترین ہتھیار موجود تھا، جو راہ میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کافی تھا۔ ٹھیک 11:15 بجے عابد بھی اٹھ گیا۔ کمرے کی روشنی گل کر کے ہم دونوں باہر نکل
گئے۔ عابد نے خاموشی سے دروازہ مقفل کر دیا۔ سرلا کے گیسٹ ہاؤس پر اس وقت رات کی خوابناک خاموشی راج کر رہی تھی۔ دفاتر وغیرہ میں دن بھر محنت کرنے والے مکین اگلی صبح کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے گہری نیند سو چکے تھے۔ عابد احاطے کا پھاٹک کھول کر میرے ساتھ باہر آ گیا۔ عابد سر جھکا کر نیم تاریک سڑک پر ہو لیا۔ میں چند قدم کے فاصلے سے اس کی تقلید کر رہا تھا۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں ان کا رسمی سربراہ تھا، لیکن شہر سے ناواقف ہونے کی بنا پر قدم قدم پر ان کی رہنمائی کا محتاج تھا۔ چند منٹ تک چلنے کے بعد ہم مکانوں کی قطار پیچھے چھوڑ کر ایک میدان میں نکل آئے جہاں گہری تاریکی میں دو گاڑیوں کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ پرویز اور عبداللہ ان گاڑیوں کے قریب موجود تھے۔ ہتھیاروں کا ایک ایک تھیلا دونوں گاڑیوں میں رکھ دیا گیا تھا۔ عابد نے پرویز سے چابی لی اور اگلی سیاہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اس کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ پرویز اور عبداللہ کو دوسری گاڑی میں ہمارے پیچھے آنا تھا۔ ان کو ہماری دوسری صفائی لائن کے طور پر کردار ادا کرنا تھا۔ دونوں گاڑیوں کے انجن بیدار ہوئے اور وہ اسی ترتیب سے حرکت میں آ گئیں۔ عابد نے ہیڈ لیمپس روشن کیے بغیر بہت سست رفتار سے میدان کا مختصر حصہ عبور کیا اور سڑک پر آنے کے بعد ہیڈ لیمپس روشن کر دیے۔ میں نے مڑ کر دیکھا کہ دوسری گاڑی ہم سے خاصی دور ہو چکی تھی۔ میں نے دہلی کی شہری زندگی کی رہنائیاں کناٹ پیلس میں دیکھی تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ وقت زیادہ نہیں تھا۔ رات کے 1-1:30 بجے تک شہر میں خاصی سرگرمیاں برقرار رہتی تھیں۔ یہ گوپال کا مشورہ تھا کہ ہمیں شہر میں سناٹا پھیلنے سے پہلے ہی اپنے کام سے فارغ ہو کر لوٹ آنا چاہیے۔ وقت کا وہ انتخاب خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اہم تھا۔ زیادہ رات گئے شہر میں پولیس کی مسلح جماعتوں کا گشت شروع ہو جاتا تھا جو ہمارے لیے خطرناک تھا۔ اس رات ہماری منزل تیرتھ رام شاہ اسپتال کے عقب میں واقع تھی۔ عابد علی عرف گوپال درمیانی رفتار سے شہر کے خوابیدہ علاقوں سے گزر رہا تھا جہاں سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہاں مامور سپاہی ہمارا راستہ نہیں روکیں گے؟ عابد نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ دن میں اپنی کرسیوں سے ہلنے جلنے میں کسل مندی سے کام لیتے ہیں، اس وقت بے خبر سوئے ہوئے ہوں گے۔ تم ان کی طرف سے بے فکر رہو، وہ بیدار ہوئے تب بھی میں انہیں خاموش رکھنے کا بندوبست کر لوں گا۔ مجھے اصل خطرہ چھت پر رہنے والے چوکیدار کی طرف سے ہے۔ پتہ نہیں وہ چھت پر ٹہلتا رہتا ہے یا گدھے گھوڑے بیچ کر بے خبری کی نیند سو جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔